بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے روزے کی تاریخ و فرضیت، روزے کا فلسفہ اور روزے کی جسمانی اور روحانی فوائد کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ روزے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے ہو گئی تھی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دور میں ایام 20 یعنی ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے فرض تھے۔ یہود اور نصارہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ یونانیوں کے یہاں بھی روزے کا وجود ملتا ہے۔ ہندو دھرم، بدھ مذہب میں بھی روزہ مذہب کا رکن ہے اور پارسیوں کے یہاں بھی روزے کو بہترین عبادت سمجھا گیا ہے۔ الغرض دنیا کے تمام مذاہب میں روزے کو فضیلت اور اہمیت پائی جاتی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر قوم و ملت میں روزے کا وجود کسی نہ کسی شکل میں ملتا ہے۔ روزہ فرض کب ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک مکہ معظمہ ہی میں خدا پاک کا حکم لوگوں کو سناتے اور تبلیغ کرتے رہے، اور بہت زمانے تک سوائے ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا حکم نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے احکام آنا شروع ہوئے۔ اسلام کے ارکان میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی۔ پھر مکہ معظمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بہت سے احکامات آنا شروع ہوئے۔ انہی میں سے ایک حکم روزے کا بھی تھا۔ روزے کی تکلیف چونکہ نفس پر شاق گزرتی ہے، اس لیے اس کو فرضیت میں تیسرا درجہ دیا گیا۔ اسلام نے احکام کی فرضیت میں یہ روش اختیار کی ہے کہ پہلے نماز جو ذرا ہلکی عبادت ہے اس کو فرض کیا، اس کے بعد زکوٰۃ کو، اور زکوٰۃ کے بعد روزے کو۔ سب سے پہلے عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا، اس کے بعد رمضان شریف کے روزوں کا حکم ہوا اور عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ روزے کے اندر شروع میں اتنی سہولت اور رعایت تھی کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھ لے، اور جو چاہے ایک روزے کے بدلے کسی غریب کو ایک دن کا کھانا کھلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کمزوریوں پر نظر فرماتے ہوئے آہستہ آہستہ روزوں کی عادت ڈلوائی۔ چنانچہ جب کچھ زمانہ گزر گیا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کی کچھ عادت ہو گئی تو معذور اور بیمار لوگوں کے سوا باقی سب لوگوں کے حق میں یہ اختیار ختم کر دیا گیا، اور ہجرت سے 1.5 سال بعد 10 شعبان 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، اور ان کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہ رہا۔ اس کا فرض ہونا کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اس کی رفعت و عظمت اور تسلط و اقتدار کے آگے تمام کائنات سرنگوں ہے۔ لیکن یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ انسان کے اس شرف و اعزاز اور عظمت و اقتدار کا معیار اور سبب کیا ہے۔ انسان کا شرف و اعزاز اس بات میں ہے کہ وہ نفس سرکش کو قابو میں لا کر اپنی خواہشات پر غالب آ کر فرائض عبودیت بجا لائے اور اپنا منشاء تخلیق پورا کرے۔ معرفت الہی اور رضا خداوندی کی تلاش اور جستجو اس کا مقدم اور اہم فریضہ ہے۔ اگر ایک انسان اپنے اس فرض عبودیت سے غافل اور نابلد ہے تو وہ ہے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس طور پر فرمایا، قد افلح من تزکا، یعنی جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا اس نے فلاح پائی، اور جس نے ایسا نہ کیا اس نے اپنے آپ کو تباہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریف اور معزز اور سعادت مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو حاصل کرے اور اسے پاکیزہ بنائے۔ اور نفس کو قابو میں کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ اول یہ کہ نفس کو تمام شہوتوں اور لذتوں سے روکا جائے، کیونکہ جب سرکش گھوڑے کو دانا گھاس نہ ملے تو وہ تابع ہو جاتا ہے، اسی طرح نفس کی سرکشی بھی دور ہوتی ہے۔ دوم، اس پر عبادت کا بہت سا بوجھ دیا جائے، جس طرح جانور کو دانا گھاس کم ملے اور اس پر بوجھ بہت سا لاد دیا جائے تو وہ نرم ہو جاتا ہے، یہی حال نفس کا ہے۔ تم ہر وقت خدا تعالیٰ سے مدد چاہیں۔ ذرا غور تو فرمائیں، 3 باتیں روزے میں بدرجہ اتم و اکمل رکھی گئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفس کی قوت توڑنے کے لیے اور اپنی تمام قوتوں کو اعتدال میں لانے کے لیے ہمیں روزے رکھنے کا حکم ہوا ہے۔ ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ مصیبت زدہ انسان ہی کسی کی پریشانی اور دکھ کا صحیح احساس کر سکتا ہے، اور روزے سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ بڑے سے بڑے سرمایہ دار دولت مند کو بھی جب ایک بار بھوک اور پیاس کا ذائقہ روزے کی وجہ سے چکھنے کا موقع ملتا ہے، اور جب اپنے معصوم ننھے بچوں کے روزے کے موقع پر ان کی متغیر حالت دیکھتا ہے تو اس کو غربت زدہ لوگوں کی بھوک و پیاس کا احساس ہوتا ہے، اور یہ جذبہ بھی دل کے کسی گوشے میں ابھرنے لگتا ہے کہ ان مفلوق الحال بھوکے پیاسے لوگوں کی صدقہ خیرات سے مدد کی جائے۔ دولت مند خوشحال کو اگر روزے میں بھوک و پیاس کی تکلیف نہ برداشت کرنی پڑتی تو ساری عمر گزرنے پر بھی بھوک و پیاس کا احساس نہ ہوتا۔
اور اگر کوئی بھوکا ضرورت مند اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا اور اپنی تکلیف و پریشانی کا اظہار کر کے کچھ طلب کرتا تو چونکہ دولت مند کو فاقے کی تکلیف معلوم ہی نہیں، اس لیے وہ اس پر کیسے رحم کھاتا، برخلاف روزہ رکھنے کے کہ اس کی وجہ سے غریبوں، محتاجوں اور یتیموں کی دستگیری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی اور ایثار جیسی خوبیوں کا وجود عمل میں آتا ہے۔ باقی روزے کے جسمانی اور روحانی فوائد کیا ہیں؟ تو اگر دنیاوی اور جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ روزہ مسلمانوں کو چست و چالاک، صابر و شاکر، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد و غم گسار اور ایک مضبوط و منظم قوم بنانے میں بہترین ذریعہ ہے۔ اگر روزے کی حقیقت کو مد نظر رکھ کر پابندی اور خلوص دل کے ساتھ روزہ رکھیں تو حرص، طمع، شکم پروری کا مادہ ان میں سے بالکل چلا جائے اور انسانی لباس میں فرشتے نظر آئیں۔ نیز اس کے ذریعے نظم و ضبط کی وہ قوت حاصل ہو کہ دنیا کی تمام طاقتیں ان کے سامنے سرنگوں ہو جائیں۔ اصول طب کے روح سے روزہ جسمانی صحت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے کہ 11 مہینے تک جو خراب اور فاسد رطوبتیں جسم میں جمع ہوئیں وہ ایک ماہ کے روزے سے سب خشک ہو جاتی ہیں، صحت و توانائی میں نمایاں ترقی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ روزے میں اور بہت سے جسمانی اور مادی فائدے ہیں۔ جہاں تک روحانی فوائد کا تعلق ہے تو وہ بھی بے شمار اور زیادہ ہے۔ مثلا فرشتے کھانے پینے اور جماع کرنے سے پاک اور منزہ ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ان خواہشات سے پاک و منزہ ہے۔ اس لیے روزہ رکھنے سے انسان تھوڑی دیر کے لیے اس ملکوتی صفت میں نظر آتا ہے اور اس وقت تخلقوا باخلاق اللہ کا بھی ایک مظاہرہ ہوتا ہے۔ روزے سے اخلاق اور روحانیت کی قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اخلاق یعنی طاقتور ہوتا ہے، روحانیت طاقتور ہوتی ہے اور دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ بھوک پیاس کی تکلیف گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور انسان ضبط نفس کے اعتبار سے مکمل انسان بن جاتا ہے۔ روزے سے مزاج میں عجز و انکساری آ جاتی ہے، بھوک کی مصیبت اور تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بنی نوع انسان کی مصیبت اور تکلیف کا اندازہ کر کے امداد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزہ دار ہر وقت اللہ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ جب روزہ دار کو بھوک پیاس لگتی ہے اور اس کا نفس کھانے پینے کا تقاضا کرتا ہے تو اس کا دل برابر شام تک یہی کہتا رہتا ہے کہ نہیں، ابھی اللہ کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا دل ہمت و استقلال کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہی عبادتوں کی جان ہے۔ الغرض روزہ بڑی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، کیونکہ روزے کا ثواب بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی خود عطا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔